نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 51ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین محترم، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ثم نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش جو بنائی گئی تھی مکے کے اندر، کس طریقے سے وہ ناکام ہوئی اور پھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ہی واپس مکہ لوٹ کر اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اب مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ 4 اقسام کے ہو گئے تھے۔ مکے کے اندر جو مشرکین تھے وہ تو اپنی سازشوں کا جال مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً بنتے رہے، لیکن جو مدینے کے اندر اور اس کے اطراف میں یہود موجود تھے وہ تو کھلے دشمن تھے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بظاہر دین اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے لیکن انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ایسے لوگ ہمیشہ یہودیوں کو بچاتے تھے اور یہ اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے وہ یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے بھی تھے۔ یہودیوں کی بھی یہ چال تھی اور ان کے بھی یہ منصوبے تھے کہ مسلمان کسی بھی طرح کامیاب نہ ہوں، اور بدر میں ملنے والی فتح مبین پر یہودیوں کو کافی حد تک عداوت بھی تھی، حسد بھی تھی، اور انہیں ایک بغض بھی تھا کہ مسلمانوں کا دین، یہ دین اسلام کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اسی مدینہ شریف کے اندر ایک ایسا محلہ اور علاقہ تھا جہاں پر یہودی بستے تھے، اور اس پورے محلے کا نام قینقاع کے نام سے تھا۔ اس قینقاع کے محلے کی ایک شناخت یہ بھی تھی کہ یہاں پر ایک بازار بھی تھا جو یہودیوں کی ہی سب سے زیادہ وہاں دکانیں تھیں اور یہودیوں کا ہی بازار کہلاتا تھا، اور یہاں اس بازار کے اندر یہودی زیادہ تر سنار تھے، لوہار تھے، برتن بنانے والے تھے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کاروبار سے منسلک کیا ہوا تھا، اور کاروباری سطح پر، اقتصادی سطح پر یہودی کافی حد تک مستحکم تھے۔ یہودیوں کے اندر ایک اچھی بات آپسی طور پہ یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک یہودی دوسرے یہودی کو ضرور مالی طور پر سہارا دیتا تھا، نہ صرف سہارا دیتا تھا بلکہ ایک دوسرے کا یہ خیال بھی رکھتے تھے، لیکن ان کا ایجنڈا اور مقصد ایک ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے اپنی سازشوں کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے یہ منتشر کر دیں یا دین اسلام کے خلاف جیسا انہیں موقع ملے تو یہ اپنا حربہ استعمال کریں۔ ناظرین محترم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے فتح مبین حاصل کر کے لشکر کے ہمراہ لوٹ چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد ہو گئی، استقبال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قینقاع کے نام سے علاقے کا دورہ کیا جو مدینے کے اندر ہی موجود تھا، مدینے کے ساتھ ہی موجود تھا، لیکن یہ یہودیوں کا علاقہ تھا اور ان کا بازار تھا، اور اس بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام یہودیوں کو جمع کیا تھا۔ یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مبین سے لوٹے ہیں اور اگلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام یہودیوں کو جمع کر کے یہ بتایا کہ کس طریقے سے کفار نے، مشرکین نے اسلام کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی، اور دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، اور ساتھ ہی دعوت اسلام بھی دی کہ کہیں تمہارا بھی انجام نہ ہو، تم بھی اسلام پر آ جاؤ، دعوت اسلام کو قبول کر لو تاکہ تم ایک سلامتی کے دین کی طرف رہو۔ تو اس پر یہودیوں کی جانب سے اسی بازار میں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثم نعوذ باللہ للکارا گیا، اور یہ الفاظ ادا کیے گئے کہ تم مسلمانوں کو ابھی اندازہ نہیں، یہ کیا تم مکے کے لشکر کو شکست فاش کر کے ہمیں اسلام میں لانے کی بات کرتے ہو؟ یہودیوں نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کا پالا یا مسلمانوں کا واسطہ جنگ میں یہودیوں کے ساتھ پڑ گیا تو پھر مسلمانوں کو لگ پتہ جائے گا۔ اس قسم کی یہ باتیں سن کے صحابہ کرام بھی غصے میں آ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اسی وقت اسی بازار میں، اسی بنو قینقاع کے اس قبیلے کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ کرام اپنی تلواروں کو ننگا کر کے اور ان یہودیوں کو کاٹ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ ان یہودیوں کے وہ تمام تر فضول بکواس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا، صرف اس لیے کہ مدینہ کے اندر سلامتی کا معاملہ رہے اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بے وجہ اب اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی جب دعوت دینے کے بعد یہ دیکھا کہ یہودیوں کی جانب سے اس بات کو مثبت نہیں لیا جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کے ساتھ وہاں سے لوٹ گئے۔ در حقیقت
یہ یہودی برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو یہ فتح مل گئی. مسلمان تو اتنی قلیل تعداد میں تھے، کیسے انہیں بدر کے میدان میں یہ فتح ملی؟ اب ان کی عداوت اور دشمنی کا جو سلسلہ تھا وہ بڑھ گیا تھا. بدر کی جنگ سے پہلے سے ہی، جب سے یہ معاہدہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، جو گزشتہ قسطوں میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس معاہدے کے اندر بڑے کھلے الفاظ تھے تاکہ یہ دونوں قومیں، یہ دونوں مذاہب کے لوگ، چاہے مسلمان ہوں یا پھر یہودی ہوں، اگر ایک مقام پر رہ رہے ہیں تو امن و سلامتی متاثر نہ ہو. لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کے اگلے روز سے ہی امن و سلامتی کو متاثر کرنا اس طرح شروع کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو جب موقع ملتا تھا تنگ کرتے تھے. صحابہ کرام کے مشاہدات میں تمام تر باتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاعات دی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس بات کو صرف اس وجہ سے نظر انداز کر دیا کرتے تھے یا صبر کر لیا کرتے تھے کیونکہ جب ایک مقام پر، ایک شہر میں یا ایک ہی جگہ پر لوگ رہ رہے ہوں تو اس جگہ کے امن اور سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. البتہ دین اسلام کی جو تبلیغ تھی، جو زبانی دعوت تھی، وہ وقتاً فوقتاً دی جاتی تھی، لیکن کبھی بھی جبر، کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی مسلمانوں نے یہودیوں کے خلاف. لیکن یہودی کس طرح تنگ کرتے تھے؟ یہودی مسلمان عورتوں پر آوازیں کستے تھے. یہودی مسلمان مردوں کو تضحیک آمیز جملوں سے پکارتے تھے. یہودی مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک رکھنے لگ گئے تھے ناظرین کرام کہ اگر کسی یہودی نے کسی مسلمان کو کوئی قرض دیا ہوا تھا اور وہ شخص دائرہ اسلام میں آنے کے بعد انصاری مسلمان بن گیا تھا تو اس پر سختیاں کر دیا کرتے تھے، یعنی اس پر سود مزید بڑھا دیا کرتے تھے یا اس سے قرض کا جلد سے جلد تاریخ سے پہلے مطالبہ کرتے تھے تاکہ وہ مزید پریشانی کا شکار ہو اور بالآخر وہ ان کے جھانسے میں آ کر یا ان کے دباؤ میں آ کر دین اسلام کو چھوڑ دے. یہودی یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جس یہودی نے اگر کسی ایسے شخص سے قرض لیا ہوا ہے جو شخص اب خود مسلمان ہو گیا، یعنی وہ مدینے کا انصاری مسلمان بن گیا، تو یہودی کہتے تھے کہ اب ہم تمہیں کس بات کا قرض لوٹائیں؟ قرض تو ہم نے اس وقت لیا تھا جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اب تو تم مسلمان ہو گئے، لہٰذا اب ہم تمہیں کوئی قرض نہیں لوٹائیں گے. بالآخر سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہودیوں کا صرف ایک ہی منبع و ماخذ تھا کہ کسی بھی طریقے سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے واپس وہ اسلام کے دائرے سے نکل آئیں، یا پھر وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے اگر وہ دائرے سے نہیں نکلتے تو ان پر اتنی سختیاں برتی جائیں کہ وہ تنگ آ کر ہماری طرف رجوع کر لیں. تو یہودیوں کا اسی مقصد کے تحت یہ ایک سوچ اور ان کے اندر عداوت اور بغض کا جو مادہ تھا وہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ ان کا ایک بزرگ یہودی جو بڑا معتبر سمجھا جاتا تھا اپنے قبیلے میں، نام تاریخ میں اس کا شاش بن قیس ہے، یہ انتہائی بڈھا آدمی تھا. اور اس بڈھے یہودی کی جو سازشوں کا مقام تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک انداز ایسا اپناتا تھا کہ جہاں مسلمان ہوتے تھے وہاں جا کے ان کی باتیں سنتا تھا، یا ایک انفارمیشن کا، ایک ذرائع ابلاغ کا اس نے کوئی نہ کوئی طریقہ رکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص جائے بس پتہ لگتا رہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں تاکہ یہ سازشیں ان کے خلاف رچائیں. تو یہ قیس، شاش بن قیس نامی یہ بڈھا یہودی، جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ ایک مقام پر اوس اور خزرج والے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اوس اور خزرج کے بارے میں ہم گزشتہ قسطوں میں کئی آپ کو حوالے دے چکے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، لیکن جب دائرہ اسلام میں یہ دونوں قبائل آ گئے تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب جب بھائی بھائی بن گئے تو یہودیوں کو یہ دیکھا نہیں جاتا تھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان قبائل کو جو لڑواتے تھے وہ یہودی ہی لڑواتے تھے. یعنی یہودی جب اس پورے علاقے میں آئے تھے تو یہ بے سر و سامانی کی صورت میں آئے تھے اور انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو آپس میں لڑوا کر اپنے کاروبار جما لیے اور ان کو کمزور کر دیا، اور اپنے کاروبار ایسے جما لیے کہ مالی طور پہ اب وہ مستحکم ہو گئے اور دیگر لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے قبائل میں تقسیم ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے تو ان کو پھر سے جوڑ دیا اور دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اتنی سلامتی کے ساتھ یہ رہ رہے ہیں، تو اوس اور خزرج کی یہ محبت یہودیوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی، کیسے یہ مسلمان ہو گئے. تو اس بڈھے یہودی نے ایک نوجوان یہودی کو کہا کہ تم ان کی مجلس میں جاؤ جہاں پہ اوس اور خزرج کے قبیلے کے یہ تمام تر مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آپس میں لڑواؤ، ان میں پھوٹ ڈلواؤ، انہیں ان کے وقتوں کی جنگیں یاد دلاؤ جو ان قبائل نے آپس میں لڑی ہیں. ناظرین کرام، ماضی میں یہ دونوں قبائل جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جنگ بواس نامی ایک بہت ہی خطرناک جنگ مدینے میں ہوئی تھی، یعنی یثرب میں ہوئی تھی. اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا اور یہ بہت ہی خونی جنگ ہوئی تھی، یعنی جو مدینے کی گلیاں تھیں کہا جاتا ہے کہ خون میں لت پت تھی. اس حد تک یہ مناظر اس وقت لوگوں نے دیکھے تھے.
تو اس نے بولا کہ تم جا کے انہی جنگوں کا ذکر کرو تاکہ ان میں پھوٹ پڑ جائے۔ اب جب یہ نوجوان یہودی ان مسلمانوں کی مجلس میں آ کر ان میں شامل ہوا، بیٹھا ان کے ساتھ، تو اس نے تذکرہ چھیڑ دیا جنگ بواس کا کہ کیا بھائی زبردست جنگ ہوئی تھی، اور اس وقت تو اوس والوں نے کیا حملے کیے تھے، خزرج والے بھی کم نہیں تھے، انہوں نے بھی بڑے زبردست وار کیے تھے۔ اس طرح وہ مسلمان جن کا تعلق بنی اوس سے تھا یا بنی خزرج سے تھا، انہیں بھی اپنے وقت کی باتیں یاد آ گئیں اور وہ اپنے اپنے واقعات اور قصے سنانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے اپنے واقعات اور قصے سنائے تو اس نے بہادری کے ذکر چھیڑ دیا۔ اس نوجوان یہودی نے کہا کہ اگر تم ایسی بات کرتے ہو تو بھائی خزرج والے بھی بڑے بہادر تھے، اور اوس والوں کی کیا انہوں نے درگت بنائی تھی۔ اس طرح اوس والوں کو بہت برا لگنے لگا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے خزرج والوں کے ساتھ اس طرح کیا تھا۔ رد عمل میں خزرج کے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی باتیں بتائیں، اور اس طریقے سے یہ مسلمان جو اب ایک ہو چکے تھے لیکن ان کے قبائل دیگر تھے، اور خزرج اور اوس کے لوگوں نے ایک دوسرے کو دوبارہ سے چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں اپنی بہادری پر بڑا ناز ہے تو ہو جائے ایک مرتبہ پھر مقابلہ، ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح اس نوجوان یہودی نے اس بڈھے یہودی کے منصوبے کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے اوس اور خزرج کو ایک ساتھ سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ دونوں قبائل جو ماضی میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے لیکن اب مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جب انہیں ماضی میں وہ لے گیا اور ماضی میں ان کا ذہن پھنس گیا تو ایک دوسرے کو یہ چیلنج کر بیٹھے، اور ایک دوسرے نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر ہررہ کے مقام پہ آ جاؤ اور ابھی کے ابھی تلواریں نکال لیتے ہیں اور ابھی کے ابھی مقابلہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہودیوں کی یہ چالیں فقط مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اس دور سے ہیں جس دور میں اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، اور جس دور میں ہجرت کا دوسرا سال ہے اور ابھی بدر کو فتح ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں، یعنی یہ شوال کا مہینہ ہے، عید گزری ہے، اور عید گزرنے کے بعد کا آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ 10 دن گزرے ہیں شوال کی اس عید کو، اور ان یہودیوں نے مسلمانوں کے درمیان اس طریقے کا معاملہ کھڑا کر دیا۔ ایک صحابی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوری طور پہ یہ خبر مل گئی کہ ہررہ کے مقام پہ اوس اور خزرج کے یہ دونوں جو اب مسلمان ہو چکے ہیں لیکن وہ جمع اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین کرام سوچئے کیا اس وقت عالم ہوا ہوگا، کتنی محنت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تدبیریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تبلیغ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قربانیاں، وہ ہجرت، اور کتنے مشکل مراحل کے بعد ان مسلمانوں کو اللہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، اور ان یہودیوں نے چند منٹوں کے اندر مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا، اور اتنا کر دیا کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ تلواریں نکالنے کے لیے وہ ہررہ کے مقام پہ جانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں پہنچ گئے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو یہ اوس اور خزرج کے یہ دونوں قبائل کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے یہاں پہ آ گئے۔ اللہ اکبر! اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں نہیں پہنچتے، بلا شبہ مسلمانوں کے یہ دونوں قبائل ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال چکے تھے، یہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلا بھی دیتے اور قتل و غارت گری ہو جاتی۔ سوچئے کہ ابھی فتح مبین ملی ہے رمضان المبارک میں، اتنے خوبصورت انداز میں مسلمانوں نے اس عید کو منایا ہے، اور ابھی عید کو گزرے 10 دن ہی نہیں ہوئے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کاٹیں گے اور ماریں گے، اور وہ بھی صرف اس بنیاد پہ کہ یہودیوں نے ان کے ذہنوں میں ماضی کی وہ چیزیں ڈال دیں جو ان کے درمیان قبائلی اختلافات ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ دونوں قبائل کے مسلمان شرمندہ بھی ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ کیا تم لوگ پھر سے دور جاہلیت میں چلے گئے؟ پھر سے تم لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ کون کس سے بہتر ہے؟ ایک دوسرے پر اپنی بہتری جمانے کے لیے، ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر دکھانے کے لیے اور خود کو ممتاز ثابت کرنے کے لیے تم لوگ پھر اسی دور جاہلیت کے رسم و رواج اور جنگوں میں اور تلواروں میں آن پہنچے ہو۔ تو تم کیسے مسلمان ہوئے ہو؟ کیونکہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک ایسے جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو پھر مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو وہ اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کا ایک حصہ جسم کے دوسرے حصے کو کاٹے اور مارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ وہاں فرمائی اس سے اوس اور خزرج کے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
انہیں احساس ہو گیا کہ وہ جو کرنے جا رہے تھے وہ انتہائی غلط اقدام تھا، کیونکہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام نے تو انسانیت کا بول بالا کیا ہے، لوگوں کو انسانیت کے ناطے وہ حقوق دیے ہیں جو دور جاہلیت اور اسلام سے پہلے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور خزرج کے ان مسلمانوں کو اپنی اس تبلیغ کے ذریعے دوبارہ سے اسلام کی وہ روشنی دکھائی جس سے وہ بے انتہا شرمندہ بھی ہوئے اور ایک دوسرے سے ملامت کرتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے سے ایک محبت کا دوبارہ سے اثر نو ان کی محبت جاگ اٹھی۔ شرمندگی اپنی جگہ ہوئی، لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب اوس اور خزرج کچھ نہیں ہے، یہ بھی مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، تو یہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور روتے ہوئے گلے لگے۔ یعنی ایسے مناظر دیکھے جو محبت کے مناظر تھے کہ یہ ہم کیا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کا منصوبہ ہے، یہ شیطانی چالیں ہیں، اور اس قسم کے کئی حربے اگر مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا۔ ناظرین کرام، اس پورے واقعے سے اس دور حاضر کے اندر چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک، شہر یا کونا ہو، جہاں مسلمان آباد ہوتے ہیں یا بستے ہیں، وہاں مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں مسلمان سے اس بنیاد پہ تو نہیں لڑ رہا کہ وہ اس کو اپنے آپ سے کمتر ثابت کرنا چاہ رہا ہو یا اپنے آپ کو اس پر زیادہ حیثیت دکھانا چاہ رہا ہو۔ یہ سوچنا ہوگا آج کے دور کے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ معاملہ اس دور کا نہیں، یہ یہودیوں کی چالیں، یہ مشرکین کی چالیں، یہ شیطانی منصوبہ بندیاں اس وقت سے جاری ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے اور اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، جب اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں مل بیٹھے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور یہ خبر جب یہودیوں کو معلوم ہوئی تو ان کے کلیجوں میں آگ لگ گئی، کیونکہ ان کا تو منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس بڈھے یہودی کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا اور اس نے تو جشن کی تیاریاں منائی ہوئی تھیں کہ کسی طریقے سے مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں مریں، تو پھر یہ یہودی ان پر آوازیں کستے کہ دیکھو یہ ہے اسلام، دیکھو یہ ہے مذہب، اور پھر یہ یہودی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے کہ دین اسلام نے دیکھو ان میں کیسا اتحاد پیدا کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ہی خون کے پیاسے بن گئے اور ایک دوسرے کو ہی قتل کر دیا۔ تو اس منصوبے میں جب یہودی ناکام ہوئے تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹ گئے، لیکن ان کے بغض، عداوت اور حسد کا ایک بلا وجہ کے بدلے کی آگ نے ان کو جھلسائے رکھا، اور اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کھل کر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ابھی شوال کی 15 تاریخ ہوئی، یعنی آدھا مہینہ ہی گزرا، اور یہودیوں نے اب اپنی کھل کر ان سازشوں کو، حرکتوں کو اور اپنے منصوبوں کو خود بھی بے نقاب کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا، ابن حشام نے ابو عون سے اس واقعے کو روایت دی ہے کہ ایک عرب عورت جو کہ مسلمان عورت تھی، جب وہ ان کے بازار میں گئی کسی خریداری کے حوالے سے بنو قینقاع کے، تو میں یہاں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودیوں کو مسلمان عورتوں کے پردہ کرنے پر جو ہے کافی ان کو ایک اضطراب تھا کہ کیسے عورت کو عزت کا مقام مل گیا، کیونکہ عرب کا یہ وہ ذہن تھا، وہ جاہلانہ دور تھا جس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، یعنی عورتوں کو لونڈی بنا کر رکھا جاتا تھا، ان کے ساتھ ہر قسم کا ناروا سلوک ہوتا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خرید و فروخت میں بھی یہ عورتیں استعمال ہوتی تھیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن اسلام نے جب عورت کو عزت دی، تحفظ دیا، خواتین نے پردہ کرنا شروع کیا اور مقام ان کا بن گیا، تو انہیں اس بات کا بھی بغض تھا کہ کس طریقے سے عورت کو دین اسلام نے عزت دی تھی۔ تو جب بنو قینقاع کے اسی بازار میں ایک مسلمان عورت، مدینے کی ہی ایک عورت، وہاں پر کسی خریداری کے سلسلے میں ایک دکان پر گئی، تو اس وقت کی جو دکانیں ہوتی تھیں اور جو بارگیننگ کا ماحول ہوتا تھا تو باقاعدہ بیٹھ کر اس میں بات چیت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے وہاں پر جو یہودی موجود تھے، 2-3 یہودی موجود تھے اور یہ اکیلی خاتون، ان سے برتنوں کے لین دین پر یا جس سودے کے خریداری کے لیے گئیں تو قیمت کا تعین کرنے کے لیے بارگیننگ ہو رہی تھی، تو عورت کا سارا دھیان اس خرید و فروخت کے معاملے پر تھا، لیکن ان یہودیوں نے اس کو الجھا کر اس کا جو نقاب تھا، جو اس نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا اور سر کی چادر سے ہی ڈھانپا ہوا تھا، ایک ہی چادر سے جس کو اوڑا ہوا تھا اسی سے منہ اس نے اپنا ڈھانپا ہوا تھا، تو اس چادر کا ایک کونا ایک حصے سے کسی کرسی سے یا کسی جگہ سے باندھ دیا، اور پھر آپس میں یہودیوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اب ہم نے اس کا دوپٹہ یا اس کی چادر کو باندھ دیا، جیسے ہی یہ کھڑی ہوگی عورت، بیٹھنے سے جب اٹھنے والی پوزیشن میں ہوگی تو وہ چادر تو وہاں بندی ہوگی اور چادر پوری کھل جائے گی۔
بہرحال جیسے ہی آنکھوں آنکھوں میں ان یہودیوں نے اشارہ کیا کہ ہم نے اس کا چادر کا ایک پلو ایک کونا باندھ دیا ہے، تو فوراً سے جتنی قیمت پہ عورت اصرار کر رہی تھی اس چیز کو خریدنے کے لیے، وہ یہودی مان گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے بس اس کو خرید لو، جاؤ تم جلدی جاؤ. اور جیسے ہی پھر وہ عورت خریداری کر کے وہاں سے اٹھتی ہے تو اس عورت کا وہ چادر، اس کا وہ نقاب، اس کا وہ حجاب وہیں کھل جاتا ہے اور چادر پوری سر سے اتر جاتی ہے، چہرہ بھی کھل جاتا ہے اور یہ یہودی پھر ہنسنے لگتے ہیں. ناظرین یہ بہت ہی ایسا واقعہ پیش آیا جس پر کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی مذہب عورت کی غیرت کے نام پر برداشت نہیں کرے گا. لہٰذا اس عورت نے وہاں پر انہیں ڈانٹا بھی اور غصہ بھی کیا. تو جب اس نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اور تم نے اس طریقے سے میرے ساتھ کیا، تو یہودیوں نے کہا تمہاری عورت کی کیا اوقات، اور انہوں نے اس عورت پر تشدد کیا. جب اس مسلمان عورت پر تشدد ہوا تو اس کے گھر کا ایک فرد جو مسلمان تھا وہ وہاں پر آیا اور ان سے جھگڑا، اور اس جھگڑے میں اس مسلمان کے ہاتھوں اس یہودی کا قتل ہو گیا. جب اس یہودی کا قتل ہو گیا تو سارے یہودی ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے. گویا کہ یہ بھی ان کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح مشتعل کیا جائے کہ پھر مسلمان کوئی حتمی اقدام کر بیٹھے، یعنی قتل کر بیٹھے، اور پھر سارے یہودی مل کر اس مسلمان پر ٹوٹ پڑے. لہٰذا اس مسلمان کو انہوں نے قتل کر دیا. ناظرین کرام جب صحابہ کرام نے فوراً سے بیشتر اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور صحابہ نے اب یہ مشورہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ بہت ہو گیا، ان یہودیوں کو ہم نے بہت برداشت کر لیا، بہت ہم نے صبر کا مظاہرہ کر لیا، یہ تو اب ہماری مسلمان عورتوں کی عزتوں پر بات آ گئی، اور یہ تو اب قتل و غارت گری پر اتر آئے ہیں کہ انہوں نے اس مسلمان عورت کے گھر کا ایک فرد قتل کر دیا، ہمارا مسلمان بھائی قتل کر دیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا پیمانہ ختم کر دیا اور اب باقاعدہ طور پہ تلوار نکال لی گئی یہودیوں کے خلاف. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمام صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کو یکجا کیا جائے، یعنی مسلمان لشکر اب ایک طرف ہو جائے اور اب ہم بنو قینقاع کا محاصرہ کریں گے، تاکہ آج معلوم ہو جائے کہ ان یہودیوں کو کہ مسلمانوں کی ہیبت کیا ہے، اور یہ جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں آج انہیں اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے. تو ناظرین کرام تمام مسلمان یکجا ہوئے اور بنو قینقاع کا باقاعدہ طور پر محاصرہ کر لیا گیا. یہ سارے یہودی، ان کے دلوں میں فوراً سے ہیبت بیٹھ گئی، مسلمانوں کا ڈر بیٹھ گیا. یہ وہی یہودی ہیں کہ جب اسی قینقاع کے قبیلے میں ان کے بازار میں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی تو یہ مذاق اڑا رہے تھے اور یہ چیلنج کر رہے تھے کہ ابھی تو تمہارا پالا یہودیوں سے پڑا نہیں. نعوذ باللہ ایسے ایسے انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے. اور آج جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر پہنچے اور کہا کہ اب آؤ باہر، اب لڑو، اب ہم بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت کیا ہے اور حمیت کیا ہے، آج ہم یہودیوں کو سبق سکھاتے ہیں، تو پھر یہ یہودی باہر نہیں نکل رہے تھے اور ڈر کے مارے ایک ہی جگہ پر سب بند ہو کر، قید ہو کر خود ہی اپنے تحفظ کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے. 15 شوال کا یہ واقعہ ہے اور پھر 15 روز تک مسلمانوں نے ان یہودیوں کا محاصرہ کیے رکھا. ذی القعدہ کا چاند جب تک نہیں دکھ گیا اس دن تک محاصرہ جاری رہا. بالآخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اب ان یہودیوں کو بس ختم کر دیا جائے، تو اس وقت ایک ایسا شخص جو بظاہر مسلمان تھا لیکن دل سے وہ کافر ہی تھا، عبداللہ بن ابی نامی شخص بیچ میں آ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 روز کے اس محاصرے کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ان پر حملہ کر دیا جائے، تو عبداللہ بن ابی فوراً بیچ میں آ گیا. اور اس طرح بیچ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نے کپڑے پکڑ لیے. تاریخ میں ہے کہ گریبان تک اس کا ہاتھ چلا گیا تھا. صحابہ کرام بھی ناراض ہوئے اور غصے میں آ گئے کہ عبداللہ بن ابی کر کیا رہے. لیکن عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت جب اسلام نہیں آیا تھا تو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور جن یہودیوں اور قینقاع کے ان یہودیوں کو آپ مارنے جا رہے ہیں ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ. تو گویا کہ جو معاہدہ بھی ہوا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں اس میں بھی پیش رہا. لہٰذا اب میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہاں اس نے بڑی چال چلی اور بڑی اس نے یہ کہہ لیجئے کہ چالاکی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس ماجرے کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اب یہ قتل ہو جائیں گے تو مجھ سے سوال ہوگا، یعنی میری بڑائی پر سوال ہوگا. تو ابھی بھی اس کے ذہن میں یہ تھا جیسے یہ ابھی بھی سردار ہے اپنے قبیلے کا. حالانکہ اسلام میں آنے کے بعد سرداری اور اسلام میں آنے کے بعد یہ جو تمام تر معاملات تھے ان سے مبرہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن عبداللہ بن ابی کے دل میں اسلام نہیں اترا تھا، اس نے صرف زبان سے اقرار کیا تھا. لہٰذا ایسا مسلمان جو مسلمانوں کے لیے فائدے مند نہیں بلکہ نقصان کا باعث ہو، تو اس نے اسی منصوبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا.
پہلی بار صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر غصے کو دیکھا، اور غصہ اس بات کا تھا کہ ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور کرتے آ رہے ہیں، اور جو پروپیگنڈا، جو منصوبہ سازی یہ کر رہے ہیں، اور اب جب وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں تو عبداللہ بن ابی اس وجہ سے روک رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مسلمانوں اور یہودیوں میں جو معاہدہ ہوا اس میں بھی بیچ میں ثالث تھا، اور میرے یہودیوں کے اوپر احسانات اور ان کے مجھ پہ احسانات ہیں جب اسلام کا یہاں پر رائج نہیں ہوا تھا نظام، لہٰذا اس بنیاد پر یہودیوں کو اگر یہاں قتل کیا جائے گا تو یہ غلط ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ٹھیک ہے یہودیوں کی جان بخش دی جاتی ہے، لیکن اب یہودی مدینے میں نہیں رہیں گے، لہٰذا یہودیوں کو اب مدینہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یہودی اس بات سے خوش تھے کہ ان کی جان بچ گئی۔ دیکھیں ناظرین کرام، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی تم میرے دین کی سربلندی کی خاطر تلواریں لے کر نکلو گے تو میں دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت پہلے سے ڈال دوں گا، روب پہلے سے ڈال دوں گا۔ اور یہودیوں کے دلوں میں اتنا مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ڈل چکا تھا کہ وہ تو باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ یہ تو عبداللہ بن ابی جیسا شخص نہیں ہوتا تو اس روز یہودی اور اہل یہود کا خاتمہ ہی ہو جاتا، یعنی پھر شاید یہودیوں کا مذہب ہی نہ بچتا۔ مسلمان اتنے شدید غصے میں تھے، لیکن عبداللہ بن ابی نے ان یہودیوں کو بچایا اور ان کو سیف ایگزٹ دیا، یعنی ایسا محفوظ راستہ کہ وہ مدینے سے بآسانی نکل جائیں اور ان سے سوال بھی نہ پوچھا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کی جان بخش دیتے ہیں، وہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن جو مال و متاع وہ یہاں پر چھوڑ رہے ہیں وہ پھر چھوڑ کے جائیں۔ اور یہودی کتنی چیزیں لے جا سکتے تھے؟ تو بیشتر مال جو یہودیوں کا یہاں بچا اس سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور بہت زیادہ مال جب دیکھا گیا تو اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوا کہ ان کے پاس سے تلواریں بہت نکلی۔ نہ جانے کیا منصوبے تھے ان یہودیوں کے، کیوں انہوں نے اتنے ہتھیار بنا کر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کے وہ تمام تر ہتھیار کام آئے، اور مسلمانوں کو اپنی جنگی طور پر اپنے آپ کو متوازن اور مضبوط کرنے میں بھی ان ہتھیاروں کا سہارا ملا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہتھیاروں میں سے 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب کیے۔ عبداللہ بن ابی ناظرین یہاں کامیاب ہو گئے، یہودی یہاں سے نکل گئے اور وہ شام کی طرف سفر کر گئے۔ تاریخ میں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ بہت سارے یہودی سفر کرتے ہوئے ہی شام کی جانب مر گئے، انہیں یا تو بیماری پڑی یا ان کے پاس ایسے کچھ معاملات ہوئے کہ وہ نہیں بچ سکے، اور بہت کم یہودی اپنے مقام تک یعنی شام تک پہنچے۔ لیکن عبداللہ بن ابی جیسے لوگ مدینے میں ضرور موجود تھے جو مسلمانوں کے ہی خلاف تھے، اور مسلمانوں کے لیے ہی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کے منصوبے، ان کے پروپیگنڈے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے تھے۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ جو لوگ صرف منہ سے اقرار کرتے ہوں، کلمہ بھی پڑھتے ہوں، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے لیے اگر بغض ہے تو عبداللہ بن ابی جیسے لوگ مسلمان نہیں کہلائیں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہی ہوگی۔ اب ناظرین کرام، یہاں یہودی تو چلے گئے، لیکن ابھی وہ بدو ضرور باقی ہیں جو اہل مدینہ کے قریب ہیں، اور اہل مدینہ کے قریب انہوں نے اپنے قافلے اور قبیلے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا کام صرف لوٹ مار کرنا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف وہ مشرکین ہیں جو مکے کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں نئے نئے منصوبے بن رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جس طرح گزشتہ قسطوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، تو یہی ابو سفیان جب غزوہ بدر کے بعد مکے میں موجود تھا تو اس کے ہی دل میں اب سب سے بڑی آگ تھی، کیونکہ بڑے بڑے سرداروں کے مر جانے اور قتل ہو جانے کے بعد اب ابو سفیان اہل قریش کے سرداروں میں شامل ہو گیا تھا، ان کے بڑوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کا ایک تعلق، ایک رشتہ ابو جہل سے بھی ملتا ہے، لہٰذا اب اس کو اپنے خاندان کے لوگوں کے قتل ہونے پر، قریش کے سرداروں کے قتل ہونے پر بدلہ لینا لازم تھا، اور یہ مسلمانوں کے خلاف بدلہ لینے کا خواہش مند تھا۔ تو ابو سفیان نے کس طریقے سے ایک کاروائی کی، اور وہ کاروائی کس طرح ایک غزوہ میں بدل گئی، اور کس طریقے سے وہ بدو جو مدینہ کے قریب میں موجود تھے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشیں رچا رہے تھے، وہاں پر مسلمانوں اور ان بدوؤں کا آمنا سامنا کیسے ہوا، آنے والی قسط میں آپ کو اس حوالے سے، ان دونوں غزوات کے حوالے سے بتاؤں گا، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ مسلمانوں کے
دشمن کس طرح بٹے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و تدبیر کے تحت کس طرح مقابلہ کیا اور اللہ نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی کیسے مدد فرمائی۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔